تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لاتعداد درود و سلام امام کائنات رحمت للعالمین سید الکونین فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مطہرہ پر خاص ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب اس بات کا دعوے دار ہے کہ اس کا تعلق سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہمارا تعلق دین ابراہیم سے ہے، ہم حضرت ابراہیم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہ عزت اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ وہ یہودی ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، حتیٰ کہ مشرکوں نے بھی کہا کہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مشرکوں کی جو باتیں ہیں یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میرا بندہ ابراہیم وہ مشرک نہیں تھا، بلکہ وہ خالصتاً ایک اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ وہ تو توحید کے لیے اس نے کیا کچھ قربانیاں دیں، کیا کچھ مشکلات کو برداشت کیا، قوم سے جا لڑے، والدین سے، علاقے سے، قبیلے سے، حتیٰ کہ آپ کو در بدر کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا اس دین توحید کی وجہ سے۔ تو عرض کر رہا تھا دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، تمام مذاہب اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمارا تعلق دین ابراہیم سے ہے، ہم ابراہیمی ہیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالحنیفیۃ، کہ اللہ رب العزت نے مجھے دین حنیف دے کر مبعوث فرمایا ہے، میں دین حنیف کا نمائندہ بن کر اس روئے زمین پر آیا ہوں۔ میری دعوت، میری تبلیغ، میرا مقصد وہی ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی زندگی کے اہم پہلو میں سے سب سے اہم ترین جو پہلو ہے وہ پہلو توحید کی دعوت ہے، دعوت الی اللہ ہے، اللہ کا داعی ہونا ہے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے، اور اس دعوت کے بعد آنے والی مشکلات کو کھلی پیشانی اور جبین کے ساتھ ان کو سہنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں یوں تو بہت سے پہلو ہیں، اور آپ نے بہت ساری قربانیاں دیں، اپنے رب کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر پورا اترے، قربان جائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم میرا بندہ وہ ہے جس نے وعدہ وفا کیا، جس نے ہر آنے والی آزمائش میں اور اللہ کے ہر ہونے والے حکم کو پورا کیا، اس میں وفا کی، اس میں نہ کمی کی نہ نقص کیا، نہ زیادتی کی۔ اللہ کے حکم کی بعینہ ہی اطاعت کرنا یہ اللہ کے بندوں کی یہ بنیادی خصلت ہے۔ اللہ کے فرمان میں کمی کرنا، کوتاہی کرنا یہ ابراہیمیوں کا کام نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کا کام نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ہمارا بھی جو دین ہے، دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دین حنیف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے دین حنیف دے کر بھیجا ہے، میں اسی دین کو لے کر آیا ہوں۔ حنیف کا لغوی معنی کیا ہے؟ پہلے تو یہ جانیے کہ حنیف کہتے کسے ہیں۔ حنیف کا لغوی معنی ہے یک طرفہ، دوسروں سے ہٹ جانا، ہٹ کر دوسروں سے کنارہ کشی کر کے ایک منزل پر سیدھے راستے پر چلنا۔ یہاں پر
حضرت ابراہیم کو جو حنیف کہا گیا ہے وہ اس اعتبار سے کہ انہوں نے جھوٹے خداؤں کا انکار کیا، جھوٹے خداؤں سے کنارہ کشی کر کے ایک اللہ کی طرف توجہ کر لی، یک طرفہ ہو گئے، ہر طرف سے ہٹ کر ایک طرف جھک گئے، ہر معبود کے سامنے سر جھکانے کے بجائے، ہر غیر اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلانے کے بجائے اس ایک اللہ کے آگے اپنی جھولی پھیلائی، اس ایک اللہ کے آگے اپنا سجدہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ حنیف ہے۔ جھوٹے خداؤں کو ان کو چھوڑ دینا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ حنیف کہلاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اے لوگو ان تمام بتوں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے آگے تم سر جھکاتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراش کے ان کے آگے اپنی جبین کو جھکاتے ہو، ان سب کو چھوڑ دو، اس ایک اللہ کے آگے سجدہ کرو، یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تم ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ گے، تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب و عجم کی بادشاہیاں، خزانے، نعمتیں، دولت، سب کچھ اللہ تمہیں نصیب فرمائے گا۔ تم ایک ماننے والے بن جاؤ، ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، ایک اس اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے بن جاؤ، رکوع کرو، سجدہ کرو، اس ایک اللہ کو حکم مانو، اس ایک اللہ کو اپنے اوپر بادشاہی قائم رکھو، تو اس ایک اللہ کی جھوٹے خداؤں اور ظالموں کی حکومتوں کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرو۔ یہ سب کچھ باطل ہے، ایک سچے دین کے ماننے والے بن جاؤ، یہ دین حنیف کی دعوت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت بالحنیفیۃ، مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام اور فسادات، جھوٹے خداؤں، معبودان باطلہ، ان سب سے کنارہ کشی کر کے ایک اللہ کے نظام، اللہ کے حکم کو ماننے کی اللہ نے مجھے تلقین کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اگر میں اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں تو اس پوری زندگی کے اندر جو ایک اہم پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب اللہ اپنے بندے کو کہتے ہیں، اپنے بندے ابراہیم کو رب نے فرمایا اسلم، تو فرمانبردار ہو جا، جھک جا میرے سامنے۔ قال اسلمت لرب العالمین، سیدنا ابراہیم فرماتے ہیں جی ہاں اللہ میں جھک گیا ہوں تیرے سامنے، میں اپنی گردن کو تیرے سامنے جھکاتا ہوں، اللہ تیری اطاعت کرتا ہوں، نہیں مجھے پرواہ کسی تکلیف کی، نہیں پرواہ مجھے کسی چیز کی، اللہ تیرے حکم کے آگے میں سر خم تسلیم ہوں۔ محبت ہوتی یہی ہے، محبت تقاضا یہی کرتی ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، اس کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، اللہ کے حکم کے آگے عقل کا استعمال نہ ہو۔ سابقہ جمعے کے اندر میں نے آپ کو عرض کیا تھا حضرت ابراہیم کے لیے کتنی بڑی آگ جلائی گئی، وہ قوم آگے بڑھ کر خود پھینک نہیں پا رہی تھی اس آگ کے اندر، آپ کو منجنیق کے ذریعے پھینکا جا رہا تھا اس آگ میں، اللہ اکبر، اور وہ منجنیق کے ذریعے بھی نہیں پھینک پا رہے تھے، اللہ کے فرشتے آ گئے اور اس کو بھاری کر دیا، نتیجتاً آپ کو ان کو پھینکنے میں رکاوٹ سامنے آئی۔ پھر ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اول من یکسا یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اس پوری کائنات میں اگر کوئی شخص ہے کہ جس کو اللہ لباس پہنائیں گے، پوری کائنات میں سب سے پہلے کسی کو لباس پہنایا جائے گا تو فرمایا وہ سیدنا ابراہیم ہے۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے لباس اللہ سیدنا ابراہیم کو پہنائیں گے۔ یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو دوستو، اس دن انسانیت برہنہ ہوگی، بے لباس ہوں گے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انسانیت بے لباس ہوگی تو ایک دوسرے کو تو دیکھیں گے، عزتیں
اور یہ سب کچھ معاملات یہ کیسے رہے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ وہ دن اتنی فکر اور پریشانی کا ہوگا، کسی کو کسی کی طرف دیکھ کر توجہ کرنے کی حاجت ہی نہیں پڑے گی، ذہن ہی نہیں جائے گا، ہر شخص کو اپنی جان کی فکر اور لالے پڑے ہوں گے، کسی کو کسی کی طرف توجہ کرنے کی نوبت تک نہیں آ پائے گی۔ اس روز محشر سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا۔ وجہ میرے بندے ابراہیم کو بے لباس کیا گیا تھا، ان کے جسم سے لباس اتارا گیا تھا، کس وجہ سے؟ اللہ کی توحید کی وجہ سے، دین حنیف کی وجہ سے آپ کا جسم سے لباس اتار کے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اللہ کی توحید کے لیے قربانی دی، آج اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے کسی کو لباس پہنائیں گے تو سیدنا ابراہیم کو پہنائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ حساب رکھتے ہیں، اللہ تمہاری اور میری نیکیوں کو، اپنے بندوں کی نیکیوں کو، اللہ قربانیوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ نے قدر رکھی، اس نیکی کو قائم رکھا، اور اس کی عزت، اس کا پروٹوکول اللہ قیامت کے دن تمام انبیاء کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائیں گے۔ کسی نبی کو پہلے لباس نہیں ملے گا، سب سے پہلا لباس ملے گا تو سیدنا ابراہیم کو ملے گا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ اکبر، عزیزان اسلام، حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے عقل کا کام نہیں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اطاعت ہے، اور رشتہ یہ محبت اور پیار کا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مزاج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کریں، پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے، جب آپ نے ان کو دعوت توحید دی، غیر تو غیر اپنے بھی پرائے ہو گئے، وہی بددعائیں دینے لگ گئے کہ تیرا نام و نشان مٹ جائے، تو یہ توحید کی دعوت دیتا ہے، ہمیں تو ان ہمارے معبودوں سے تو دور کرتا ہے۔ وہی دین حنیف، وہی دین ابراہیمی، وہی جذبہ نہیں رکا، یہ کاروان نہیں رکا، یہ طوفان جیسا اس سے بڑھ کر جذبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھما نہیں۔ بددعائیں ملیں، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، میرے نبی مبارک کے قدم مبارک، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر جاتے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جوتوں میں جم جاتے، ان کا پاؤں سے نکلنا، جوتوں سے نکلنا وہ مشکل ہوتا تھا۔ اتنی قربانیاں پیش کی، کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں سوچا کہ قوم اتنی بڑی کہاں ہے، اتنے افراد ہیں، اتنے لوگ ہیں، میں تنے تنہا ان کے سامنے کیا کہوں گا، یہ میری بات کو کیسے مانیں گے؟ نہیں، تم نکلو اللہ کے دین کے لیے، تمہارا حامی اور ناصر، تمہارا مددگار وہ ایک اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی عقل کو اللہ کے دین کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہیں لے کر آنا، اللہ کے ہر حکم کو خوشی سے، محبت سے، پیار سے تسلیم کرنا ہے، اور جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی رضا کی، محبت کی تلاش میں اس عمل کو سر انجام دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بے شمار تعلیمات میں یہ بات شامل ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چیزوں کو قائم رکھا، آپ کے جذبات کو قائم رکھا، آپ کی یادوں کو قائم رکھا۔ آپ غور کریں، بیت اللہ کی تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اس کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، رب قرآن میں فرماتے ہیں جب میرا بندہ ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اس کی عمارت کو کھڑا کر رہے تھے، رب کے حضور یہ دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لینا، تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے۔
مفسرین اعظام، اہل علم اس انداز سے، اس دعا کے انداز سے یہ مسئلہ اخذ کر کے مجھے اور آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا ایک وقت بہترین یہ بھی ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل سر انجام دے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرے، اس عمل کے بعد پھر اپنے اللہ سے مانگ لے، یہ مانگنے کا ایک بہترین وقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، بیٹا ساتھ ہے، باپ مل کر تعمیر کر رہے ہیں، اور تعمیر ادھر کر رہے ہیں، اینٹ پہ اینٹ رکھ رہے ہیں، رب سے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے تو ہماری دعاؤں قبول کر لیں۔ اس موقع پر یہ بھی دعا کی، اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ میری اولاد میں اپنا ایک ایسا بندہ بھیجنا کہ جو لوگوں کو تعلیم دے، جو لوگوں کو دعوت توحید دے، جو لوگوں کو تزکیہ کرے، لوگوں کا ان کی اصلاح کرے، تیرے قریب کرے، مانا کہ اللہ وہ تیرا نمائندہ ہو، وہ تیرا نبی ہو۔ اس موقع پر کی ہوئی دعاؤں کو اللہ نے کیسا قبول کیا؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے نبی آخر الزماں میرا آپ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا۔ اللہ نے ان کو نصیب فرمایا یہ عظیم بیٹا، یہ کیا ہے؟ نیکی کرو، اپنے رب سے دعا کرو، نیکی کرو، رب سے مانگو، نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد اللہ کے حضور دعا کر لو، زکوٰۃ دی، صدقہ کیا، خیرات کی، یتیم کے ساتھ تعاون کیا، اللہ کے دین کے لیے جو عمل کیا، اخلاص ہے دل کے ساتھ، اللہ کے حضور دعا کر لو، اللہ تو یہ نیکی بھی قبول کر لے، مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی عطا کر دے۔ مانگنے کا ایک بہترین وقت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اپنے لخت جگر کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ جی عرض کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابراہیم کی ان نیکیوں کو، ان کو قائم رکھا دین محمد کے اندر اللہ کے حکم سے، اور آپ کی یادوں کو بھی تازہ رکھا۔ وہ بیت اللہ جس کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی، اس بیت اللہ کے طواف کرنے کی تعلیم دی اللہ نے اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اے محمدی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اے نبی آخر الزماں کے غلاموں، اگر تم حج کرنا چاہو، تم عمرہ کرنا چاہو، جب تک بندے ابراہیم کے اس بیت اللہ کی تعمیر، اس خانہ کعبہ کے ارد گرد جب تک تم طواف نہیں کرو گے، تم چکر نہیں لگاؤ گے، تمہارا عمل، تمہارا حج، تمہارا عمرہ اللہ کہنا قابل قبول ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو، اور دین محمدی میں اس عمل کو قائم رکھا۔ رب نے قرآن میں فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، مقام ابراہیم کو، میرے بندے ابراہیم کے مقام کو، وہاں پر تم نماز پڑھا کرو۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس کو مصلی بنا لو۔ جس حاجی نے، جس عمرہ کرنے والے معتمر نے جانا ہے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنی۔ یہ کیا ہے؟ یہ عزت ہے، یہ مقام ہے دین ابراہیمی۔ وہی چیزیں، وہی محبت، وہی پیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اسلام کے اندر، دین محمدی کے اندر اللہ نے قائم فرمایا۔ قربانی جیسا عظیم عمل، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم کو کہا کہ آپ قربانی دیجئے۔ خواب دیکھا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، کہ جب آپ کا بیٹا سیدنا اسماعیل عمر سعی کو پہنچ چکا۔ عمر سعی کے مختلف معنی مفسرین اعظام نے بیان کیے ہیں۔ ایک سعی کا معنی ہے کوشش، کچھ مفسرین نے یہ معنی اخذ کیا کہ جب وہ کچھ کرنے کے قابل ہو گئے، پیسہ کمانے کے قابل ہو گئے، محنت مشقت کرنے کے قابل ہو گئے، اتنا بڑا بیٹا ہو گیا۔ بیٹا کب اللہ نے دیا؟ تقریباً 86 سال کی عمر میں۔ اب بیٹا وہ بڑا ہوا، ہاتھ بٹانے والا ہوا۔ اللہ اکبر!
اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم اب میں نے تیری اس محبوب چیز کو لینا ہے، اس کی تو نے قربانی دینی ہے میری رضا کے لیے۔ بعض نے اس سعی کا معنی یہ کیا ہے فلما بلغ معه السعی، سعی کا معنی دوڑنا ہے، چلنا ہے، کہ جب وہ اسماعیل اس عمر کو پہنچے کہ جس عمر میں ایک بچہ ایک انسان چلتا ہے دوڑتا ہے، خاص اس کا تذکرہ کیا کیونکہ چلتے تو آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، سب چلتے ہیں، لیکن ایک چلنا بہت خاص ہوتا ہے۔ وہ چلنا کب خاص ہوتا ہے؟ جب ایک چھوٹا بچہ پہلے وہ بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد پھر اس کے آہستہ آہستہ سٹیپ آتے ہیں اس کے آگے بڑے ہونے کے۔ جب وہ بچہ چلنا شروع ہوتا ہے پورے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، ہر چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے اس بچے کے چھوٹے چھوٹے قدموں کو دیکھ کر، اس بچے کا کبھی چلنا دوڑنا، کبھی اس بچے کا گرنا، پھر اس کا اٹھنا، پھر اس کا دوڑنا۔ یہ ماں باپ کو، گھر والوں کو بہت بھاتا ہے یہ منظر۔ جب وہ باپ اپنے اس ننھے بچے کی انگلی کو یا وہ بچہ اپنے باپ کی انگلی کو پکڑ کر چلتا ہے، وہ باپ بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے نعمت دی، آج میرا بیٹا میری انگلی کو پکڑ کر چلنے والا تو ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم کی کیفیت کو ذرا مد نظر رکھیں، 86 سال کی عمر، بڑھاپے میں پہنچ چکے، آج جو بچہ اللہ نے دیا اور وہ چلنے والا ہے آپ کے ساتھ۔ اب اللہ نے کہا ابراہیم اس بیٹے کو میرے راستے میں قربان فرما۔ نہیں کہا اللہ اب تک تو میں تجھ سے مانگتا رہا، تو نے مجھے اولاد نہیں دی، میں تڑپتا رہا مانگتا رہا اولاد نہیں ملی، اللہ اب تو نے اولاد دی اور تو اب کہہ رہا ہے اللہ تو اس کو ذبح کر دے میرے راستے میں۔ اللہ تم کچھ اور میرا امتحان لے لے، میرے لیے آسانی کر دینا۔ نہیں، اس قال له ربه اسلم، اللہ نے کہا میری فرمانبرداری کر۔ ابراہیم نے کہا اللہ میں تیرے سامنے جھک چکا ہوں۔ اللہ نے کہا ابراہیم اب اس نے بیٹے کی گردن پر چھری چلا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، وہ باپ بھی فرمانبردار، وہ بیٹا بھی فرمانبردار۔ اللہ نے یہاں پر صیغہ صرف واحد کا استعمال نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا ابراہیم میری اطاعت کے لیے جھک گیا، بلکہ کیا کہا فلما اسلم وتلہ للجبین، یہ دونوں میرے بندے میری اطاعت کے لیے جھک گئے، باپ بھی بیٹا بھی میری فرمانبرداری کے لیے سرنگوں ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ والدین سے یہاں پر ایک درخواست کرنا چاہوں گا اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے، جو والدین اللہ کے راستے میں پیسہ دیتے ہیں، مسجد میں، مدرسے میں، تعمیر اور ترقی میں، یتیموں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے میں، لیکن پیسے چھپا چھپا کر دیتے ہیں اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں سے، نہ اپنے بچوں کے ہاتھوں یہ نیکیاں کروائیں، اپنے بچوں کا مزاج بنائیں کہ یوں اللہ کے راستے میں دینا ہے، رب کو خوش کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر نیکی میں حصہ لینا ہے، بچوں کی تربیت کریں، بچوں کا مزاج بنائیں، اپنی نیکی میں اپنے بچوں کو شامل کریں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کی جب تربیت ہو جائے گی، تیرے چلے جانے کے بعد یہ بچے بھی نیکیاں کریں گے اور اللہ تیرے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے گا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، وہ دونوں فرمانبردار اور منقاد ہو گئے، اپنے رب کے سامنے اطاعت کے لیے تیار ہو گئے۔ وتلہ للجبین، پیشانی کے بل اس کو لٹا دیا حضرت اسماعیل کو۔ کسی نے کہا کہ کہیں ابراہیم کا چہرہ دیکھ کر ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی محبت بھری نگاہوں کو دیکھ کر کہیں ان کی چھری نہ رک جائے۔ کیا رکنی تھی؟ اللہ اکبر۔ اپنے بیٹے کو زمین کے بل لٹا کر، الٹا اوندھا لٹا کر ان کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا ذبح کر رہے ہیں؟ جی ہاں اللہ میں تیار ہوں۔ بیٹے سے بھی پوچھا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ باپ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو بیٹا مجھے اللہ کی طرف سے کچھ ایسا حکم ہوا ہے، تیری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ کہتے ہیں ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے پھر آپ اس کو کر گزریں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ اللہ کے حکم میں تاخیر پسند نہیں ہے،
نافرمانی اللہ کی نہیں کرنی چاہیے۔ آج اولاد بیٹیاں اور بیٹے اپنے ماں باپ کو نافرمانی کے لیے بھی اکساتے ہیں۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ گھر میں یہ چیز نہ ہو، ہماری خوشی جو ہو وہ سنت کے مطابق ہو، ہماری شادی میں گانا نہ بجایا جائے، ہماری شادی میں مخلوط سسٹم نہ ہو، ہماری شادی میں ناجائز کام نہ ہو۔ لیکن اولاد آگے آڑے آ جاتی ہے، بابا جی تمہیں کیا پتا، تم تو پرانے زمانے کے ہو، نہیں اب یہ کچھ کرنا ہے۔ نہیں بھائیوں، نوجوانوں، دوستوں اور بھائیوں، اپنے والدین کے لیے نافرمانی کے راستے نہ تلاش کریں، بلکہ ان سے وہ کام کروائیں جس میں اللہ رب العزت کی رضا ہو۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا گھر میں یہ ٹیلی ویژن، یہ چیزیں، یہ غلط چیزیں ہیں، ان سے بچو، گھر میں گانا نہ بجاؤ۔ لیکن اولاد کی محبت میں آ کر اولاد کہتی لے کر دو گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر ہم بھاگ جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ اب یہ باپ اپنے حلال کے پیسے ان حرام کے کاموں میں لگا رہا ہے۔ اللہ کے ہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ رب پوچھے گا کمایا کہاں سے ہے، تو نے خرچ کہاں کیا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا اپنی اولادوں کی تربیت کرو، مسجد میں آتے ہو اپنی اولادوں کو ساتھ لاؤ، اپنے گھر والوں کو ساتھ لاؤ، اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرو۔ صرف تیری تربیت ہو جانا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، تمہاری گھرانے کی کامیابی کے لیے کافی نہیں، بلکہ تمہارے گھرانے کی کامیابی، تمہارے بچوں کی کامیابی اور تیری بھی کامیابی اسی بات میں مضمر ہے کہ تو اپنے پورے بچوں کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو اللہ کا فرمانبردار بنا، تب تیری آخرتی کامیابی ہوگی۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، وہ باپ بھی، وہ بیٹا بھی رب کے فرمانبرداری کے لیے سامنے جھک گئے۔ خود تو خوب نمازیں پڑھتے رہو، لیکن بچوں کا پتہ نہیں، بچوں کا پتہ نہیں۔ آج مساجد میں بابے اور بوڑھے ہوتے ہیں، نوجوان کہاں ہیں؟ وہ بازاروں کی زینت، گلیوں کی زینت، سینماؤں کی زینت، اللہ کو کیا حساب دو گے؟ فجر کی نماز میں بوڑھے بزرگ، نوجوان اس بستی میں کیا نہیں؟ جی ہاں ہیں۔ کمی کس بات میں ہے؟ والدین کی تربیت میں بھی کمی ہے۔ والدین آج اپنی اولاد کو ان کی تعلیم، ان کی تربیت کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ پیسہ کمانا ہے، نوکری ہے، اسی چیزوں میں ہے۔ اللہ کے لیے اپنی اولادوں کو وقت دو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی باتیں اپنی اولادوں کے ساتھ ذکر کرو۔ سمجھائیں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ قربانیاں کرنے کا حکم، یہ نماز پڑھنے کا مقصد، ان تمام عبادات کا مقصد جو ہے وہ اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بیت اللہ کی محبت، اس مقام کی محبت، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی ہاجرہ کو، اما ہاجرہ کو جب چھوڑ کر آئے اس وادی غیر ذی زرع میں، اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر آئے اس وادی غیر ذی زرع میں، تو وہاں پر وہ ماں اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے دوڑتی ہے، صفا مروہ پہ اس پہاڑی پہ دوڑتی ہیں، ادھر جاتی ہیں کہ سامنے جاؤں شاید وہاں کوئی پانی نظر آئے، کوئی پرندوں کا مجھے کوئی جھنڈ نظر آ جائے، میں وہاں سے اپنے بیٹے کے لیے چند پانی کی بوندیں لا کر اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھا دوں۔ پھر ادھر بچے کی فکر ہوتی ہے کوئی موذی چیز میرے بچے کو نقصان نہ دے دے، پھر واپسی دوڑ کر آتی ہیں۔ ماں ہے، تڑپتی ہے، نہ جیتی ہے نہ مرتی ہے، یہی تکلیف میں ہے، پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا، اللہ نے قیامت تک کے آنے والے اپنے پیارے بندوں کو یہ حکم دے دیا، میری بندی ہاجرہ جس مقام پر دوڑی تھی، جہاں اس کا جانا ہوا تھا، جس راستے پر اس کا آنا ہوا تھا، اس راستے پر جب تک تم نہیں چلو گے، نہیں دوڑو گے، ان جگہوں پر فرمایا تمہارا حج بھی، تمہاری عبادت بھی، تمہارا عمرہ جیسا بھی یہ عمل، یہ عبادات میں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی قدر ایسے کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کے دوڑنے کو بھی دیکھتا ہے،
اس دوڑنے کی قدر کیسے کرتا ہے، قیامت تک کے لیے اس مقام کو مقرر کر دیا کہ تم نے اس مقام پر دوڑنا ہے، چلنا ہے، سعی کرنی صفا اور مروہ پر۔ وہ ماں پیاس کی اپنے بیٹے کی بجھانے کے لیے بھاگتی اور دوڑتی پھر رہی ہے، جب واپس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے منظر، بیٹے کی ایڑیوں میں پانی نکل رہا ہے۔ جہاں بیٹے کی ایڑیاں جس زمین کے ٹکڑے کو لگ رہی، وہاں سے اللہ نے چشمہ نکال دیا اور پانی تیزی سے باہر آ رہا ہے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اس پانی کے باہر کنارہ بناتی ہیں، بند لگاتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بند ایسا لگایا کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ زمزم کا پانی یہ لائنوں کے ذریعے ہم مدینہ تک لے جائیں، زمزم کا پانی لائنوں کے ذریعے ہم مدینہ تک لے جائیں، لیکن وہ اپنی اس کاوش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بے حساب کئی بار یہ کوشش کی گئی، لیکن ہر بار یہ لوگ ناکام ہوئے۔ اہل علم کے ساتھ بیٹھے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم اس کام میں ناکام کیوں ہو رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے اس وقت ایک لفظ کہا تھا، زمزم۔ یہ زمزم یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے۔ زمزم یہ دو الفاظ ہیں، زم اس کا معنی ہے رک جا رک جا۔ پانی جب تیزی سے باہر نکلنے لگا، حضرت ہاجرہ نے اس کے باہر کنارے لگائے اور یہ کہتے ہوئی رک جا پانی یہیں رک جا۔ اللہ اکبر، اور وہ پھر ایسے رکا کہ وہ اسی حد کے اندر ہی رہتا ہے، جس نے آنا ہے وہاں سے بھر کر لے جائے، جتنا لے کے جانا ہے لے جائے، لہے گا پانی اسی حدود کے اندر۔ شاید آپ میں سے کسی ساتھی کے علم میں ہو یہ بات، روزانہ وہاں سے بیت اللہ سے گاڑیاں مدینہ تک پانی لے کر آتی ہیں زمزم کا۔ گورنمنٹ کا بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، جو صرف اور صرف زمزم کا پانی بیت اللہ سے، مائے زمزم سے آب زمزم کا پانی لا کر مدینہ مسجد نبوی کے اندر رکھتے ہیں۔ اسی لیے مکہ کے اندر پانی کی روک ٹوک نہیں ہوتی، جتنا بھرو بوتلوں میں لے جاؤ، لیکن مسجد نبوی کے اندر جب بوتلیں وغیرہ بھریں اپنے ساتھ ہوٹل میں لے جانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، تو منع کرتے ہیں کہ نہیں لے جائیں، یہاں جتنا پینا ہے پی لو۔ کیوں؟ پانی حساب سے لایا جاتا ہے۔ عرض کر رہا تھا، اس بندی نے اس وقت زبان سے جو لفظ کہے اللہ نے اس کو پورا کیا، اور وہ پانی ایسا نکلا اس قربانی کے بدلے میں، اس جذبے کی بدولت کہ پوری دنیا کے اندر سب سے عظیم پانی اللہ نے اس کو قرار دے دیا۔ وہ پانی شفا والا ہے، وہ پانی برکتوں اور رحمتوں والا ہے، جو بیماری ہو اس پانی کو پی، اللہ تیری بیماری کو دور کر دے گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے اصل بھائیو دوستو؟ یہ پیچھے ایک جذبہ ہے، یہ پیچھے اس کے قربانیاں ہیں، وہ اخلاص ہے جس اخلاص سے آج ہم محروم ہیں۔ ہمارے ہاں عبادات بہت ہیں، بہت کرتے ہیں، لیکن عبادات میں اخلاص نہیں ہے۔ قربانی کی جاتی ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقہ اقوام کے اندر قربانیاں ہوتی تھیں، وہ اپنے جانور کو ذبح کر کے قربانی کر کے میدان میں رکھ دیتے تھے، میدان میں رکھ دیتے تھے۔ آسمانوں سے آگ آتی، جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی، آگ اس قربانی کو کھا لیتی تھی، آگ اس قربانی کو کھا لیتی تھی۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوتی، آگ اس قربانی کے اس گوشت سے قریب نہ جاتی۔ اسی طریقے سے مال غنیمت ہے، کافروں سے، اللہ کے باغیوں سے جنگ و جدل ہوتا، جو ان کا مال ملتا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سابقہ انبیاء کا جو طریقہ کار تھا، وہ مال غنیمت کو بھی میدان میں جا کر رکھتے تھے، آسمان سے آگ آتی، اس مال غنیمت کو لے کر چلی جاتی، ختم کر دیتی، یعنی ان بندوں کے کام نہ آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احلت لی الغنائم، ہمارے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں لڑو، جو تمہیں مال ملے مجاہدو وہ تمہارے لیے۔ اللہ کہتے ہیں تم قربانی کرو، یہ قربانی، یہ گوشت، یہ سارا کچھ یہ تمہارے لیے، کلو وادخروا، کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو، غریبوں کو کھلاؤ، یتیموں مساکین کو کھلاؤ، اللہ کے راستے میں دو۔ اللہ اکبر، خود بھی کھا لو، جمع بھی کر سکتے ہو، شریعت نے اجازت دے دی۔
کتنا پیارا یہ دین میرے اور آپ کے لیے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے ہر پہلو میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، ہر پہلو میں وسعت ہیں آسانیوں کی، ان میں سختیاں اور کوئی کمی کوئی کجی نہیں ہے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین میں. اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام نصیب فرمایا. اللہ اکبر. عرض کر رہا تھا بھائیو دوستو، قربانی کرنی ہے اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ. آج 25 ذی القعدہ ہے، اسلامی تاریخ 25 ہے، اور 4 دن یا 5 دن کے بعد اسلامی تاریخ کے حساب سے 1 ذی الحج شروع ہو جائے گا. 1 ذی الحج کا مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والے اگر کوئی دن ہے تو فرمایا وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. سورۃ الفجر میں اللہ نے قسم بھی اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی. اللہ نے ان 10 ایام کی راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. بہت اہمیت اور بزرگی برتری والے دن ہیں. ان سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے ان عشر ذی الحجہ کے. اللہ اکبر. ان دنوں کے اندر وہ اعمال ہوتے ہیں جو پورا سال نہیں ہوتے. اسلام کے چوٹی کے وہ اعمال ان 10 دنوں کے اندر ہوتے ہیں جو پورے سال میں نہیں ہوتے. اللہ اکبر. مثلا نماز ہم پورا سال پڑھتے ہیں، ان دنوں کے اندر بھی نماز ہے. صدقہ و خیرات ہے، ان دنوں میں بھی ہے، باقی ایام میں بھی ہے. لیکن قربانی جیسا عظیم عمل وہ ان دنوں کے اندر ہے. ان 10 دنوں میں وہ دن آئے گا، لیکن عام دنوں کے اندر یہ قربانی والا یہ عظیم دن نہیں ہے. فریضہ حج جیسا عظیم عمل، اسلام کی چوٹی کا عمل، وہ ان دنوں کے اندر موجود ہے. عام دنوں کے اندر کوئی کہے کہ میں اب بیت اللہ گیا ہوں میں بھی حج ادا کر لوں، وہ حج نہیں ہوگا. حج جیسا عظیم عمل وہ ان دنوں کے اندر ہے. مینا میں حاضری وہ ان دنوں میں ہے. اسلام کے بڑے بڑے اعمال ان دنوں میں ہیں. روزہ بھی انہی دنوں میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. 9 ذی الحجہ کا انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے. اس عشرے کے شروع ہوتے ہی چند بنیادی اعمال ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. سب سے پہلا عمل، اپنی حجامت، اپنے بال وغیرہ جو کاٹنے ہیں وہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے ساتھیوں نے اپنی حجامت وغیرہ کروا لینی ہے. بعض احباب کہ جن کی قربانی ہے وہ ضرور اس کا اہتمام کریں. اگر کسی کی قربانی نہیں بھی ہے وہ بھی اس کا اہتمام کرے. اللہ انشاءاللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرمائیں گے. انشاءاللہ اس سنت کو اختیار کرنے پر اللہ اجر عطا فرمانے والا ہے. اور اس سے آپ کے بچوں کی بھی تربیت ہوگی. بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہم نے 1 ذی الحج سے پہلے بال کاٹ لینے ہیں. 1 ذی الحج کے بعد، قربانی کے بعد تک، اس وقت تک ہم نے اپنے بالوں کو نہیں کاٹنا. اور جانوروں کو لینا ہے. یقیناً ہر سال ساتھی لیتے ہیں اور مسائل سنتے رہتے ہیں. امید ہے کہ اس حوالے سے بھی آپ کی مسجد میں کوئی تفصیلی گفتگو ہوگی. لیکن چند باتیں ذکر کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عیوب سے منع فرمایا ہے کہ ایسے عیوب والا جانور نہ ہو، لنگڑا پن نہ ہو جانور کے اندر، بھینگا پن نہ ہو جانور کے اندر، کوئی اس کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہ ہو. ایسے جو عیوب ہیں وہ جانور کے اندر نہیں ہونے چاہیے. بے عیب جانور اللہ کے راستے میں پیش کرنا چاہیے. دندہ جانور پیش کرنا چاہیے. اللہ اکبر. اور اس جذبے کے ساتھ جو جذبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہ جذبہ اللہ کی رضا ہے. دکھلاوا نہ ہو. آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جن کا کام ہی صرف ریٹ پوچھنا اور بتانا ہے. وہ بندہ بٹھایا ہوا ہے ریٹ بتانے کے لیے، کتنے کا لائے، اسے 10-20 بڑھا کر کہ جی علاقے میں ہمارا نام ہو کہ سب سے قیمتی جانور ہمارا تھا، سب سے مہنگا جانور، خوبصورت جانور ہمارا تھا. یہ سوچیں آ گئیں تو یہ شیطانی سوچ ہے. اللہ کے ہاں یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اپنی نیتوں کو خالص اللہ کی رضا کی رکھو، نیتوں کو درست رکھو. نیت میں فطور ہو گیا تو یہ عمل ضائع ہے. وہ عمل، وہ جانور چھوٹا ہو وہ بڑا ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو. اور ان قربانیوں کا مقصد، ایک اہم مقصد یہ ہے کہ غرباء کو کھانا کھلانا ہے، مساکین کو کھانا کھلانا ہے. یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ اللہ کے بندوں تک ہم اپنی چیزیں، پسندیدہ چیزیں غرباء تک پہنچائیں. بعض لوگ قربانیاں کرتے ہیں
اور گوشت سارا ڈیپ فریزر کر لیتے ہیں. شاید آپ نے دیکھا ہو ان دنوں میں خوب فریزر بھی خوب بک رہے ہوتے ہیں. اب گھروں میں خوب ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے. پڑوسی غریب یتیم مسکین علاقے میں کوئی پتہ نہیں. اللہ کے بندو یہ قربانی ہمیں سکھلاتی ہے کہ ہم غریبوں کا خیال کریں. وہ علاقے. اور پھر دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے, میں نے قربانی کی, میرے بھائی نے قربانی کی, بہن نے قربانی کی, اب میں گوشت بہن کو دے رہا ہوں, بہن مجھے دے رہی ہے, بہن بھائی کو دے رہے, آپس میں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں, ذائقے ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں. اللہ کے بندو جن کی قربانی نہیں ہے ان تک پہنچو. میں سلام پیش کرتا ہوں ایک ادارہ جو اسکائی وے فاؤنڈیشن, میرے اشرف بھائی نے ذکر کیا, دل خوش ہوا, میرا باغبان ہوا. یہ کافی عرصہ پہلے میں نے ساتھیوں کے سامنے جماعت میں تجویز رکھی تھی کہ ہماری قربانیاں گوشت ہر ساتھی اپنا جمع کرائے, اپنی قربانیوں کے گوشت جو ہے مسجد میں جمع ہو, اور وہ گوشت جمع کر کے غریب علاقوں میں غریب خاندانوں تک پہنچائیں. ہمارے مضافات میں کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ جن کے یہاں قربانی نہیں ہوتی, ہم ان تک پہنچائیں. ہمارا گوشت بس آپس میں بٹتا رہتا ہے, وہ اس کو دے رہا ہے, وہ اس کو دے رہا ہے, بس سیخ بوٹی کباب بوٹیاں یہی بن بن کر کھائی جاتی ہیں, غریبوں تک پہنچ ہی نہیں پاتا. اللہ کی رضا کے لیے ایسے اہتمام کریں. اور آپ کے اس ادارے کی طرف سے الحمدللہ العزیز یہاں سے تھر کا بلوچستان کے غربا تک یہ قربانی کا گوشت پہنچانے کا بہترین انتظام ہے, اور جانور بھی وہاں قربان کرنے کا اہتمام ہے. احباب سے درخواست ہے کہ اس کار خیر میں حصہ لیں اور اس جذبہ ابراہیمی کے ساتھ ان قربانیوں کو پیش کریں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں تو معاف کر دے. اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس عظیم سنت کا اہتمام کرنے کی توفیق دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. جس شخص کو اللہ نے وسعت دی ہو, فراخی دی ہو, طاقت ہے قربانی کرنے کی, پھر بھی وہ قربانی نہ کرے, فرمایا وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے. اللہ نے فرصت دی ہے, قربانی نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے جتنی طاقت دی ہے ضرور بھی ضرور کریں. ضروری نہیں کہ بڑے بڑے جانور ہم پورے کا پورے لے لیں. آپ کسی ادارے میں حصہ لے لیں, ایک حصہ ایک گھرانے کے لیے کافی ہوتا ہے. ایک جانور, ایک بکرا, ایک بکری, ایک مینڈھا پورے گھر والوں کے لیے کافی ہوتا ہے. باقی کوئی مزید کرنا چاہے تو اس کے لیے خوشی ہے. اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.